السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کے سیاسی ماحول میں اس وقت ایک بھونچال آیا ہوا ہے اور بیان بازی کی جو توپوں کا ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہے اس میں اب شدت سے زیادہ تلخی آتی چلی جا رہی ہے، اور یہ تلخی جو ہے یہ آگے چل کر کیا رنگ دکھاتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، کیا یہ لفاظی بیانیے تک محدود رہتی ہے یا یہ کہ یہ اپنے کسی منطقی انجام تک بڑھتی ہے؟ اپوزیشن نے خود کو پی ڈی ایم کے سائے تلے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، گو کہ ابھی بھی کچھ مسائل ہیں لیکن ان کو حل کرنے کے لیے اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ کوشاں ہیں، اور یہاں سے وہ ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں اور ایک ایسا طوفان اٹھانا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر موجودہ حکومت جو ہے وہ تحلیل ہو جائے۔ دوسری جانب حکومت جو ہے وہ بظاہر پر اطمینان دکھائی دیتی ہے اور لگتا یہ ہے کہ ان کو کچھ زیادہ فکر نہیں ہے، حالانکہ حالات اگر دیکھے جائیں تو ان کے کچھ زیادہ فیور میں نہیں ہے۔ زمینی حقائق جو ہیں وہ بہت تلخ ہیں اور ظاہر ہے کہ انسانی مشکلات جو ہیں اس کے اندر بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک واحد نقطہ ہے جو اپوزیشن کے فیور میں جاتا ہے۔ حالات جو ہیں وہ خرابی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور خرابی اس نوعیت کی پیدا ہو گئی ہے کہ اب سنگین الزامات کی نوبت جو ہے وہ بھی آ گئی ہے۔ معاملہ شروع ہوا ہے بغاوت کی ایک ایف آئی آر سے۔ ظاہر ہے سیاستدانوں ایک دوسرے کو غدار قرار دینے کی تاریخ جو ہے وہ بہت پرانی ہے، نئی چیز نہیں ہے۔ ہم سابق آرمی چیف پر بھی آرٹیکل 6 لگانے کی بات کرتے رہے ہیں، اور اب بھی 3 لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں اس بغاوت کے ایف آئی آر میں ان کے نام ہیں، لیکن سب سے حیران کن نام جو تھا وہ یقیناً وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر کا تھا۔ ہم اپوزیشن کو بھارتی بیانیے کو لے کر چلنے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو کام ہوا ہے اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے اور کتنی جگہ سائی ہوئی ہے، ذرا اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کا ایک انٹرویو آیا ہے اور اس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان پر براہ راست سنگین نوعیت کے الزامات جو ہیں وہ لگائے ہیں۔ اپوزیشن نے جو بیانیہ بلڈ کیا تھا اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے عمران خان کو نکال دیا تھا، اور یہ لگ یہ رہا تھا کہ یہ ایک ادارہ جاتی لڑائی کی طرف معاملے کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن اب اس صورتحال میں دکھائی یہ دیتا ہے کہ عمران خان کی ذات جو ہے وہ بھی کسی حد تک نشانے پر آ گئی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کہتے تھے عمران خان ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہیں وہ بات سلیکٹڈ کی کرتے ہیں اور سلیکٹرز کی کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذرا اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے، سلیکٹڈ کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس سے آگے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی کو اس حد تک نہ لے جایا جائے کہ ہم کسی ادارہ جاتی معاملے کو ایسا نقصان پہنچائیں جو ہمارے لیے مشکلات کا سبب ہو۔ یہ کہا گیا ہے کہ فوج تو ہوگی، اپنی ہوگی یا پرائی ہوگی، اپنی ہوگی تو بہت بہتر ہوگا، پرائی ہوگی تو پھر لیبیا، شام، عراق، اس کا حال ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ بنیادی طور پر یہ جو سیاسی معاملات ہیں یہ سیاسی طریقے سے حل ہوتے ہوئے کیا دکھائی دیتے ہیں، اور کیا یہ ملک جو ہے یہ وسط مدتی انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں عام نوعیت کی ایف آئی آر درج کرانے میں 100 طرح کی مشکلات ہوتی ہیں، وہاں پر ایک ایسی ایف آئی آر جس میں اتنے بے شمار اور اتنے بڑے نام جو ہیں وہ شامل ہو جائیں، اتنی آسانی سے کیسی درج ہوگی؟ کیونکہ حکومت جو ہے وہ اس سے اب لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے۔ آج وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز بھی یہی بات کہہ رہے تھے، کچھ اور وزراء جو ہیں یا صفائیاں پیش کر رہے ہیں یا اس کو تسلیم کرنے سے انکار ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور انہوں نے بھی بالکل اس کے ساتھ کسی صورت میں بھی پی ٹی آئی یا وزیر اعظم کا نام لنک کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر یہ معاملہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا؟ یہ بنیادی سوالات ہیں جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حسین احمد صاحب، جمہوریت اسلام فضل الرحمان کے سینئر رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ خاور صاحب، سابق جج ہیں،
ہائی کورٹ کے. شخاور صاحب میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ جب اس ملک کے اندر ایک معمولی ایف آئی آر درج کرنے کے لیے اتنی مشکلات ہوں، وہاں اس نوعیت کی ایف آئی آر درج ہو جائے اور اس کی پشت پر کون ہے اس کا پتہ نہ چل رہا ہو، یہ معمہ جو ہے یہ کیسے پھر حل ہوتا ہے؟ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. جی ندیم صاحب، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے جو ابھی جس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے کہ ایک عام کوئی جرم کسی کے ساتھ ہو جائے یا کسی کے ساتھ واردات ہو جائے تو اس کی ایک بڑی جینون نوعیت کا اس کی گریونس ہوتی ہے، لیکن اس کی ایف آئی آر نہیں درج ہوتی. اور ایف آئی آر درج کرنے کے لیے بھی کئی سفارشیں کرانی پڑتی ہیں. مثلاً فرض کریں آپ کا سنیچنگ ہو گئی ہے، آپ سے کوئی چیز کھینچ لی گئی ہے یا ڈکیتی ہو گئی ہے یا کار سنیچ ہو گئی ہے، تو بھی رپورٹ کرنے میں بھی بڑا جو ہے وہ تامل سے کام لیتے ہیں، اور ایف آئی آر درج کرانا جو ہے وہ بڑا ایک مشکل امر ہوتا ہے. اور اس کے لیے نارملی لوگوں کو جسٹس آف پیس کے پاس جانا پڑتا ہے سیکشن 22A 22B CRPC کے تحت، پھر کہیں جا کے ایف آئی آر کاٹتی. اور جب اس نوعیت کی جب کوئی ایف آئی آر ہو جس میں اتنے پرومیننٹ لوگوں کے نامینیٹ کیا گیا ہو اور اتنی بڑی تعداد میں نامینیٹ کیا گیا ہو، تو وہ ایس ایچ او کے بس کی بات نہیں ہوتی. وہ بنیادی طور پہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی استغاثہ آ جائے یا درخواست آ جائے تو ایس ایچ او کم از کم اپنے ایس پی کو ضرور مطلع کرتا ہے کہ اس طرح کی درخواست آئی ہے اور آپ کے کیا احکامات ہیں اور اس میں کیا کرنا چاہیے. تو یہ بڑے سینئر لیول کے اوپر اس طرح کی ایف آئی آر کا جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے اور اس کے بعد ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے. تو یہ ایف آئی آر جیسے سامنے آئی ہے کہ ایک بندہ ہے جو کہ ایک عام شہری ہے اور اس نے جو ہے اپنی مدعیت نہ صرف عام شہری ہے بلکہ کرمنل ہے، اس کا کرمنل ریکارڈ ہے. کرمنل ریکارڈ ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے یہ چیز جو ہے کافی مشکوک بنا دیتی ہے کہ یہ کیا کمپیلنگ سرکمسٹانسز تھے کہ ایک بندہ جو ہے جس کو اتنا آئین اور قانون کا فہم بھی نہیں ہے، اور آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اس کی کرمنل ہسٹری بھی ہے، کوئی اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، تو وہ ایک ایسی ایک درخواست اور شکایت جو ہے وہ لکھتا ہے جس میں قانون کے سارے تقاضے پورے کیے گئے ہیں. ایک بہت لمبی لسٹ جو ہے وہ سارے جو پی ایم ایل این کی ہائی لیڈرشپ ہے، ایون انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی جو ہے اس میں مناسب سمجھا کہ ان کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا قدم تھا جس کا احساس غالباً گورنمنٹ کو ہو گیا، اور چونکہ اس پہ جس طریقے سے رد عمل آیا میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا میں، اور لوگوں نے جو اس پہ تحفظات کا اظہار کیا، تو اس پہ پھر میرا خیال ہے اس کو اس پریشر کے نتیجے میں گورنمنٹ نے بھی اس کو اون نہیں کیا، اور اس کے جو ہے وزیر اعظم پاکستان اور ان کے جو وہ ہیں نمائندگان ہیں، انہوں نے اور وزراء نے جو ہے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا. میں شخاور صاحب آتا ہوں کیونکہ اس سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے، پہلے میں وہ جنرل صاحب سے پوچھ لوں پھر ذرا اس پر آگے بڑھتے ہیں. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے غدار یہ غدار ہے وہ غدار ہے، یہ تاریخ چلتی آ رہی ہے، اس میں ہم بڑے باکمال لوگ ہیں، لیکن یہ جو کام ہوا ہے کہ اٹھا کے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی اس لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن بھارت کے بیانیے کو لے کر چل رہی ہے، اوپر سے جب یہ فریضہ سر انجام دیا جائے تو یہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میرے لیے تو بڑے افسوس کا مقام ہے یہ کہ ہم اتنے ہماری جو دامن اتنا خالی ہے کہ ہم اس حد تک اتر آئے ہیں کہ غداری کے سرٹیفکیٹ اتنے کھلے عام اور اس قدر فراغ دلی سے بانٹے جا رہے ہیں. یہ ظلم ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جو لوگ اس وقت اسٹیج پر ہیں عمر کے یا تجربے کے، ہم اس ملک کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. نمبر 1. نمبر 2، ہمیں جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت اگر پرائم منسٹر اس میں انوالو نہیں ہے تو کون سی ایسی شخصیات ہیں حکومت میں جنہوں نے یہ کام کیا ہے؟ کیا وہ حکومت کی دوست ہیں؟ کیا وہ حکومت کے لیے بہتر کر رہی ہیں؟ کیا وہ فوج پاکستان کے لیے بہتر کر رہی ہیں؟ دیکھیے نادان دوست سے آپ کو عقل مند دشمن ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. ایسے نادان دوست جنہوں نے اب تاریخ گواہ ہے بہت سے ہمارے حکمرانوں کو بھی پاکستان کے اندر ان کو وہ کہتے ہیں ان کو کمرے پہ چڑھا کے خود پیچھے ہٹ گیا، پھر جب انہیں درہم سے گرے تو ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا دائیں بائیں. اور اس میں
آپ سارے ہی تقریباً جو لیڈرشپ ہمارے اس کا نام لے لیں اور میں آپ کو ہر ایک نہ کوئی چیز آپ کو سنائی جا سکتی ہے. تو ایک تو یہ بڑی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کے معاملات میں اتنے لائٹلی نہیں لینا چاہیے. دوسرا جو ایک بیانیہ جو حکومت ترتیب دے رہی تھی کہ یہ جو تقاریر ہو رہی ہیں مختلف قسم کے جو ہمارے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے اور جو ان کا لہجہ ہے جو ان کے الفاظ ہیں اس کے چناؤ میں انتہائی اجلت کا بھی مظاہرہ کیا گیا اور انتہائی غصے کا بھی مظاہرہ کیا گیا ہے. اور اس میں مجھے سیاستدانوں سے کم مجھے کوئی ایسے لوگ نظر آئے جو اپنی ذات میں کسی طرح گم ہے اسے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ جو بیانیہ ایک چل رہا تھا کہ ہم بھارت کی زبان بول رہے ہیں, بھارت یہ بھی تو آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. اور یہ عام طور پہ حکومت کے فرائض ہوتے ہیں کہ حکومت جب ایسی بات ہوتی ہے تو وہ کوئی اپنا چینل کھلا رکھتے ہیں, اپنے جو اپوزیشن لیڈرشپ ہے اس سے بات چیت جاری رکھی جاتی ہے. میرا خیال تھا یہی ایک جمہوریت نے چند جو خوبیاں ہیں اس میں ایک یہ خوبی تھی کہ آپ اپنے بات چیت جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے, میں جنرل صاحب آتا ہوں, جب بات چیت بند. جی جنرل صاحب میں آتا ہوں. حافظ حسین احمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے یہ میں ذرا اوپن کر لوں کیونکہ 3 میرے سامنے سوال ہیں بنیادی, پھر اس کے بعد آگے ذرا بڑھیں گے. یہ فرمائیے کہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, ایک اتحاد بنا ہے, ظاہر ہے اس اتحاد کے تحت جو ہے احتجاجی تحریک چلانے کا فیصلہ جو ہے وہ ہوا ہے. آپ کو کتنا یقین ہے کہ یہ اتحاد جو ہے سڑکوں کے اوپر ڈیلیور کر پائے گا؟ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لوگوں کو اس احتجاجی موڈ میں جو ہے وہ لا پائیں گی اس بیانیے کے ساتھ جس کو وہ لے کر چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی, آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں جنرل صاحب نے جو بات کی ہے تھوڑی سی میں اس پہ سما خراشی کروں گا. انہوں نے جو بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے, حقیقت اور حقیقت پسندانہ بات کی ہے. اہم بات یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑے سچے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے. انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اقتدار پہ تو بیٹھے ہیں, اختیار کسی اور کے پاس ہے. وہ نواز شریف کے جانے کا معاملہ ہو, کوئی اور معاملات ہوں, یہاں پر غداری کا مقدمہ درج کرانا ہو, یہ ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی وہ کروا لیتے ہیں اور جن کو چیف ایگزیکٹو کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا. حافظ صاحب مجھے ذرا بریک لینا پڑ رہا ہے, میں واپس آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. جین صاحب, اس سے پہلے کہ میں حافظ صاحب کے پاس جاؤں, انہوں نے ظاہر ہے بات جو کی ہے کہ نامعلوم کا یہ جو لفظ ہے یہ بار بار استعمال ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس قصے کے اندر بھی وہ جو FIR جس نے درج کروائی ہے وہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا صورتحال ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں تو اپنی بات کر چکا ہوں. حافظ صاحب کا کہنا سر آنکھوں پر, اور جو ان کی اپنی رائے ہے ڈیفینیٹلی وہ کچھ نہ کچھ جس کو دلیل کا درجہ دینے کو تیار ہے. بہرحال میں تو ان کو اس طرح چیلنج نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن میری عرض یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یا کل جو کچھ ہوا, یہ کوئی نئی چیز پاکستان میں نہیں ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے کہ FIR اس قسم کی جو چیزیں وہ درج ہم کراتے رہے ہیں, ہماری سیاسی حکومتیں بھی کراتی رہی ہیں, لیڈرشپ بھی کراتی رہی ہے. تو ہم سیدھا خلائی مخلوق کو اٹھا کے لے آئیں. تو اب دیکھیے اس کی جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آلریڈی جو ایک بیانیہ چل رہا ہے جس میں آپ جو خلائی مخلوق کہہ رہے ہیں, میں کہہ دوں فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے اس کے اوپر, کیا وہ اس صورت میں اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنے ایکسپوز کرنا پسند کرے گی؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کام کریں گے وہ, اس لیے کیونکہ ان کا اپنا ایک امیج کا جو ایشو بنا ہوا ہے اس وقت. جس طریقے سے 12 مطلب لوگ ابھی ڈائریکٹلی باتیں ہو رہی ہیں, نواز شریف صاحب کی تقریر ہو یا دوسرے جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کی باتیں ہوں, تو دیکھ کے آپ کو واضح لگتا ہے کہ ٹارگٹ ان کا ایک خاص طرف ہے وہ, اور خاص طرف وہ نشانہ بازی ہو رہی ہے. اس صورت میں جو ٹارگٹ جس کو بنایا جا رہا ہے اس کے لیے ریئیکٹ کرنا تو سمجھ آتی ہے کہ ریئیکٹ کریں گے وہ,
لیکن اس قسم کے ریئیکشن میں نہیں توقع رکھتا ان سے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کی طرف سے کام نہیں ہوا. یہ جو ہے نا جو لائل دین دا کیا کہتے ہیں کنگز سے, وہ اس قسم کے بہت سارے ہمارے آپ کو معاشرے میں لوگ مل جائیں گے جو آپ کے ابرو کے اشارے پر یا صرف آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک جانے کو تیار ہو جاتے ہیں, اور وہ ہماری سیاسی پارٹیوں میں بھی ہیں, وہ ہمارے حکومتوں میں بھی ہیں, اور وہ ہر جگہ موجود ہیں. اس لیے میں اس قسم کی بات کرنے سے پہلے بہت کئی دفعہ سوچوں گا. کسی سے مجھے اس بات سے بہت اختلاف ہے کہ خام خواہ میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے نہیں چاہیے. ہم نے یہ جو انتہائی سنگین جرم ہے اس کو اتنا لائٹ کر دیا اس کے اوپر کہ اب اس کا مذاق بن کے رہ گیا ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, ہم اس طرف بھی نہیں جانا چاہیے جب تک ہمارے پاس واضح ثبوت نہیں ہے. بہرحال ہر ایک اپنی اوپینین ہے. دیٹس اٹ. حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے اب اس پہ تو یہ بات ہوگی, جو آپ کا ایشو ہے ابھی تک آپ لوگ جو ہیں دکھائی یہ دیتا ہے کہ مسلم لیگ نواز اور جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ تو چیزوں کو سٹیئر کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید اس لائن تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے جس حد کو آپ کراس کرنا چاہ رہے ہیں. ندیم بھائی, یہ موضوع جو اس پہ بات ہو رہی ہے یہ مکمل نہیں ہوئی میری. آپ نے بات کاٹ دی, آپ نے دوبارہ جنرل صاحب کو زحمت دی. گزارش یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا خطرناک منصوبہ ہے جو FIR درج کرائی گئی ہے. وہ بنیادی طور پر صرف وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کو غدار قرار دینے کی بات ہے. دھولا جو ہے وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہے, باقی جو 40 کے لوگ ہیں وہ براتی ہیں. اس میں بات کہاں سے چلی تھی؟ جنرل صاحب نے فرمایا کہ اس وقت غداری کا ایک مقدمہ ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ہندوستان کے حوالے سے کشمیر میں جو مظالم کا 1 سال گزر چکا ہے, اور امریکہ, بھارت اور اسرائیل کا جو شیطانی اور صہیونی تکون ہے وہ تقسیم کشمیر کی بات کرتا ہے. یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پہلے سلسلے میں 8 آپشن جنرل پرویز مشرف نے کشمیر کے حوالے سے متعارف کرائے. اس کے بعد اب ہندوستان کے مودی نے جو ہے کشمیر کو ترمیم کر کے اپنے آئین میں اپنا اٹوٹ انگ قرار دیا. تیسرے مرحلے پر جو ہے اب گلگت بلتستان کو ہم صوبہ بنانے جا رہے ہیں جو کشمیر کے حوالے سے متنازع بنتا ہے, اور اسی حوالے سے کشمیر کے جو اسٹیٹ ہے اور اس کے وزیر اعظم کو غدار قرار دیا جاتا ہے. یہ اس صہیونی کشمیر کے حوالے سے جو صہیونی تکون کی سازش ہے یہ اس کے طرف اشارہ کر رہا ہے, اور اس کو اس طرح ہائی لائٹ لینا نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ حکومتیں بناتی ہیں, حکومت کیوں ہاتھ کڑی کر چکی ہے, اور اگر حکومت ہاتھ کڑی کر چکی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے جنرل صاحب کہ کسی کے شے پہ یا کسی کے پیٹ ٹھونکنے پر ہی کام کیا جا سکتا ہے, اور وہ کام ہوتا رہتا ہے, روزانہ ہوتے رہتے ہیں. جنرل صاحب کو پتہ ہے کس طریقے سے کن کن کو آگے کر کیا کام کرانا چاہتے ہیں, اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ایک درخواست دی جا سکتی ہے, اس پہ تمام تر SP IG وغیرہ اور اس قسم کے کیسز میں تو ان کی میٹنگ کے بعد ہی بیٹھ کر ہی میرے خیال میں FIR کٹوانے کی بات کی جا سکتی ہے. لیکن رات کی تاریکی میں, اندھیرے میں اسی طرح FIR کٹوانا, جہاں پر ایک محرر بیٹھا ہو تو یہ ان سوالات کے حوالے سے یقیناً اس میں وزن ہوتا ہے کہ یہ کام باقاعدہ طور پر کرایا گیا ہے. میں حافظ صاحب آتا ہوں جی. اب شاہ خاور صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس نوعیت کی FIR جو ہے جس کو حکومت بھی انکار کر دے, کتنی اہمیت ہے, اور جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ کتنی معنی خیز ہیں؟ دیکھیں, دفعات تو یقیناً معنی خیز ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ جو اس میں درخواست گزار ہیں یا مستغیث جس کو اردو میں کہتے ہیں, کمپلیننٹ, وہ اس کا دیکھنا یہ ہے کہ یا تو ہو وہ کوئی ایسا اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ جو ملکی معاملات پہ گہری نظر رکھتا ہے, اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس تقریر کے نتیجے میں یہ باتیں جو ہیں سامنے آئی ہیں, اور اس میں یہ جرم کا ارتکاب ہوا ہے, اور اس میں ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں اتنے زیادہ لوگ جو کہ پورے ایک پولیٹیکل پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ سب کے نام لکھ کے یہ بغیر کسی ہوم ورک کے اور بغیر ٹیوٹرنگ کے یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ کوئی اتنی عام بات نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اس نوعیت کی جتنی بھی FIRs ہوتی ہیں
اس کے لیے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ جو ایس پی ہے اس کا ضلع کا یا سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس یا وٹ ایور، ان کی مشاورت کے بغیر یا ان کی کنکرنس کے بغیر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو ایف آئی آر ہے پرٹیکولرلی اس میں کم از کم جو آپ کا پروونشل پولیس آفیسر ہیں جس کو آئی جی پولیس کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے علم میں یہ لازمی لائی گئی ہوگی کہ یہ اس طرح کی درخواست آئی ہے اور اتنی ہائی لیول پہ اس کی منظوری دی گئی ہوگی تو یہ ایف آئی آر کرتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چلیں یہ بھی اچھی بات ہے کہ حکومت نے اس کو آن نہیں کر رہی. اگر آن نہیں کر رہی تو اس کا شک کا فائدہ تھوڑا سا ہمیں ان کو ضرور دینا چاہیے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کم از کم وہ اس چیز کی تحقیق ضرور کروائے کہ یہ بغیر اس کی ابتدائی تفتیش کیے ہوئے یا اس پہ تھوڑی سی تحقیق کیے ہوئے یہ اتنی جلد بازی میں ایف آئی آر کیوں کاٹ دی گئی. اور اگر یہ ایف آئی آر اکارڈنگ ٹو دا لا نہیں ہے اور اس میں کوئی ایسا جرم نہیں بنتا تو پھر اس کا بھی ایک طریقہ کار پولیس رولز میں موجود ہے کہ وہ پولیس کے سینئر افسران جو ہیں اس کو ریویو کر سکتے ہیں، اس پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں اور اس پہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ جو ایف آئی آر ہے اس کو ڈراپ کر دیا جائے یا اس کو کواش کر دیا جائے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا اس میں حافظ صاحب آپ ذرا ایف آئی آر سے ہٹ کے میرے سوال رہ جائیں گے بیچ میں جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا جو اتحاد ہے وہ ابھی بھی اس کے اندر بہت سے سوالیہ نشان ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا جو اتحاد ہے یہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے اس سمت کی جانب جس طرف آپ جا رہے ہیں اور نئے انتخابات کا تقاضا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ندیم بھائی، گزارش یہ ہے کہ ہمارا موقف جے یو آئی کے حوالے سے میں عرض کروں گا ایک ترجمان کی حیثیت سے کہ یہ 18 کے انتخابات کے بعد ہی ہمارا موقف یہی تھا. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو بڑی جماعتیں پارلیمانی، انہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ نہیں اسمبلی میں جا کر اس مسئلے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور وہ جب وہاں سے بھی ناکام ہوئے تو اس کے بعد پھر یہ تمام ایک لمبی تاریخ ہے. میاں صاحب نے ملاقات کی، گفتگو کی، ٹیلی فون کیا، داماد کو بھیجا وغیرہ وغیرہ، ہوتے ہوتے ہم نے 15 ملین مارچ اور پھر آزادی مارچ کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ 11 جماعتیں موجود ہیں. اپوزیشن کے حوالے سے تو بالکل ایک واضح صورتحال ہے. دنیا بھر میں اپوزیشن اور حکومت کا ٹکراؤ ہوتا ہے. اپوزیشن کی مختلف جماعتیں، مختلف نظریات والے جب اسمبلی میں آتے ہیں اور اپوزیشن بینچوں پہ ہوتے ہیں تو وہ کامن پوائنٹس پہ متحد ہوتے ہیں اور حکومت کو جو ہے ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو لوگ حکومت کے قریب ہوتے ہیں، چھوٹی جماعتیں، وہ ان کے ساتھ الائی بن کر حکومت میں شامل ہوتے ہیں. یہ دو فریقی جو ہے پارلیمانی لڑائی ہوتی ہے جو دنیا میں لڑی جاتی ہے، اور اس کا ایک پارلیمانی اور جمہوری حق ہوتا ہے. لیکن حافظ صاحب یہ فرمائے گا کہ یہاں پہ تو آپ کو ابھی اندرونی طور پہ بھی ایک مزاحمت کا اس طریقے سے سامنا ہے کہ پیپلز پارٹی اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں آپ اور نون لیگ کو یہ کہہ لیجئے کہ میاں نواز شریف صاحب جانے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں یہ تو آپ کی رائے، آپ کا تجزیہ ہو سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ طور پر اے پی سی کے اندر جو اعلامیہ تھا سوچ سمجھ کر اس پہ دستخط کیے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس پہ کل وہ کیا کریں گے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ رہبر کمیٹی ہو، اسٹیئرنگ کمیٹی ہو، اس کے اندر ہو، وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہوں گے. اگر خدا نخواستہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یا جس طرح پروپیگنڈا کروایا جا رہا ہے، اگر اس صورتحال ہوگی تو اس کے بارے میں سوچیں گے کہ کس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، کون ہانپنے لگا ہے. باقی اپنے منزل کی طرف روان دوا رہیں گے. اب منزل پہ پہنچنا اور کامیابی یہ اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. ہمارا کام جدوجہد ہے اور اپوزیشن اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گا. جو ساتھ دے گا، جو نہیں دے گا، وہ وقت آنے پر اس کے لیے فیصلے کیے جائیں گے. میں آتا ہوں حافظ صاحب. جی
نہیں کہہ سکتے. جی اب جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو یہ جو اپوزیشن کا اس وقت اکٹھا ہونا ہے یہ ایک مفاداتی تقاضا دکھائی دے رہا ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا جو ڈیلیوری ہے وہ اتنی ناقص ہو چکی ہے کہ لوگ بھی جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور یہ معاملہ ایک تبدیلی کی طرف جائے گا؟ دیکھیے حافظ صاحب نے پچھلے آپ کے سوال کو جواب میں ایک بیانیہ پیش دیا تھا. میں اس کی ایک بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو شیطانی مثلث کی بات کر رہے ہیں، جو چاہے جوش زائنزم ہے، کرسچن زائنزم ہے یا برہمن زائنزم ہے، ان کا تو اکٹھ ہو چکا ہوا ہے اور ان کی جو کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ کھوکھلا کر دیا جائے، جسے پاکستان کو اکنامکلی ویک کرنا، پاکستان کو اندر سے ڈی اسٹیبلائز کرنا اور سچویشن وہ لے آنا کہ جب لوگ آمنے سامنے تلواریں لے کے کھڑے ہو جائیں. آج اگر آپ دیکھیے تو وہ ایک صورتحال نظر آتی ہے اور یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اب اس کا ایک اور پہلو ہے جس پہ کبھی ہم نے غور کرنے کی کوشش نہیں کی. کیا یہ اسی جو ایک بیانیہ ترتیب دیا گیا ہے دشمن کی طرف سے اور جس کو مختلف طریقوں سے ایک ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی سپورٹ کیا جا رہا ہے، جب وہ ایف آئی آر اس میں ڈب ٹیل کرتے ہیں تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کچھ لوگوں نے مل کے یہ قاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ کام کروایا ہے؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پولیس کے اندر بھی، بیوروکریسی کے اندر بھی مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندے کسی طریقے سے موجود ہیں اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ چیز سامنے آ چکی ہے کیونکہ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ یہ میری پارٹی کا پولیس افسر ہے یا ڈپٹی کمشنر ہے، وہ دوسری پارٹی کا. اس لحاظ سے ایک پہ بھی غور کرنا چاہیے. دیکھیے یہ جو اس وقت ہے، اس وقت جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ مسئلہ کس چیز سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ ہے کہ ہمارے اوپر مقدمات ختم کر دیے جائیں، نمبر 1. نمبر 2، اگر یہ اتنے ہی سیریس ساری پارٹیز ہوتی اتنی دیر تک وہ انتظار نہ کرتے، ان کے پاس بہت سارے مواقع تھے حکومت کو چت کرنے کے. ان کی اسٹرینتھ بھی اتنی ہے نمبرز کے لحاظ سے، اور جب بھی موقع آیا جہاں پہ یہ حکومت کو چاروں شانے چت کر کے سامنے آ سکتے تھے اور بڑا لیگل اور بڑا کانسٹیٹیوشنل پروسیس تھا اس میں، وہ ہوتا بھی تو لوگوں کو کسی قسم کا مسئلہ نہ بنتا. اور اس حد تک جو بیانیوں کہ ہم ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، اس حد تک ہمیں بیانیوں کو ایکسٹریم پہ لے جانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی. ان لوگوں نے نہیں کیا یہ. جی میں جان صاحب آتا ہوں کیونکہ یہ اس میں اب شاہ خاور صاحب یہ فرمائیے گا کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب بڑے سنگین انہوں نے الزامات لگائے ہیں عمران خان کے اوپر اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ یہ مقدمات بناؤ، یہ مقدمات بناؤ. آپ کیا سمجھتے ہیں ان بیانات کی کوئی قانونی حیثیت ہے یا یہ بھی بس بیان بازی کی حد تک اور ان کو بطور سیاسی نقطوں کے استعمال کیا جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بشیر میمن صاحب کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. وہ پولیس سروس کے افسر ہیں اور ان کی شہرت جو ہے وہ بڑی اچھی رہی ہے اور ہمیشہ ان کو اچھے افسران میں جو ہے وہ شمار کیا جاتا رہا. اور جب وہ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے بھی تھے اس وقت سے بھی میں ان کو جانتا ہوں. ان کی اپیئرنس سپریم کورٹ میں بہت زیادہ ہوتی تھی اور ان کی جو بہت سارے مقدمات کی ان کی نگرانی میں تفتیشیں مکمل ہوئی ہیں، جو کہ یہ جو فیک اکاؤنٹس کیس تھا اس کا بھی پہلے جو تفتیش تھی یہ انہی کی نگرانی میں ہوئی تھی. بعد میں یہ جے آئی ٹی بنی تھی اور اس کے نتیجے میں اتنے مقدمے بنے تھے. تو جہاں تک ان کا ریکارڈ ہے وہ تو بڑا کلین ہے اور اگر انہوں نے ایسے باتیں کی ہیں تو یہ بڑے تشویش کا باعث ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو کو ایک بات کا علم ہی نہ ہو اور ان کے آگے کوئی ان کے مشیر یا وزیر یا کوئی وہ اپنے طور پہ ان کو یہ امپریشن دے رہے ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا حکم ہے اور آپ نے ایسا کرنا ہے. لیکن وہ ہماری قیاس آرائی ہو سکتی ہے. لیکن جب اتنے سینئر لیول کا ایک اچھے ریکارڈ ہولڈر ایک آفیسر جو ہے جس کی ریٹائرمنٹ ایز ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ہوئی ہے، اس کی بات کو ہم بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے. اور ایسا ہوتا بھی آیا ہے ماضی میں کہ اس طرح لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز کے لوگوں کو اور ان کے سربراہوں کو جو ہے وہ پریشر ڈالا جاتا رہا کہ آپ اس طرح کے مقدمات بنائیں یا اس طرح کی تفتیش کریں. تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے آفیسرز ہیں جو کہ جنہوں نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا اور میرٹس کے ہٹ کے کام نہیں کیا، تو ان کو پھر
इस तरह की जो है वो विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ा। अच्छा, इसमें जनरल साहब मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है, ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं ये जो हिजान है या जो अब इंतशार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका नतीजा क्या निकलता हुआ आप देखते हैं? देखिए, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये कि सैनिटी प्रिवेल कर जाए और हमारी जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सर जोड़कर बैठे, अपने आप को इस बहरान से निकालने का बंदोबस्त करे। ये जो क्रिमिनल केसेस हैं या ये जो चल रहे हैं, उन मुकदमात को अपनी मंतिक़ अंजाम तक पहुंचा दिया जाए और सियासत को उससे लहदा कर दिया जाए। मैं जनरल साहब आता हूँ जरा हाफिज साहब आगे। हाफिज साहब, अब ये फरमाइएगा कि आपका बुनियादी अब एम क्या है? मेरे पास वक्त थोड़ा है, बुनियादी मकसद क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि वस्त मुद्दती इंतखाबात हों, पार्लिमान के अंदर तब्दीली हो? बुनियादी जो आपका मुहर्रक है वो क्या है, और आप क्या समझते हैं कि ये लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि वो उस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बन सकें जो आप लेकर चलना चाह रहे हैं? नदीम भाई, देखिए, इस वक्त बिल्कुल वाज़े तौर पर लोग तंग आ चुके हैं। चीनी का, गंदम का स्कैंडल, दीगर मामलात, महंगाई, एक मामूली सब्ज़ी और दाल की जो कीमतें हैं वो आम आदमी के जो दस्तरस से ऊपर चले जा चुके हैं। लोग परेशान हैं। और फिर ख़ुद इमरान भाई ने खुद कह दिया था कि जनाब मैं तो असम्बली तोड़ सकता हूँ, मैं इस्तीफ़ा दे सकता हूँ। और ये किसको कह रहे हैं? जब सूरत हाल ये है तो मैं समझता हूँ कि हमारी जद्दोजहद है और हमने शुरू में इस इंतखाबात को, जो पोलिंग के वक्त 6 बजे के बाद हमारे एजेंटों को निकाल कर फोर्सेस ने कब्जा किया था और 3 दिन तक रिजल्ट नहीं आए थे, उसको हमने मुस्तरद किया है। इसलिए हम समझते हैं कि फ्रेश इंतखाबात ही मुल्क के मसाइल का हल है, इक़्तिसादी तौर पर, दीगर मामलात पर। बिल्कुल जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी सूरत हाल, कश्मीर का मसला, भारत का इनकी गठजोड़, सी पैक के हवाले से जो हमारे ख़तरनाक जो हमारे साजिशें, मंसूबे हैं, अफ़गानिस्तान का मामला, ईरान और अमेरिका की सूरत हाल, ये तमाम बातें इस बात की मुतकाज़ी हैं कि यहाँ पर हम एक कौम बनकर बैठे रहें। लेकिन आपने देखा, कोरोना हो, कश्मीर का मसला हो, दीगर मामलात हो, इसराइल को तस्लीम करने की बात हो, या अफ़गानिस्तान के मामलात हो, खारजा पॉलिसी, दीगर मामलात के हवाले से आज तक को हमारी तरफ से पेशकश के बावजूद, पार्लियामेंट के ऐवानों में खड़े होकर हमने ताउन की बात की, बावजूद इसके कि हम इसको एक कठपुतली समझते थे, लेकिन मुल्क मिल्लत के मफाद के लिए ये बात की गई, ताउन के लिए पेशकश की गई। हाफिज साहब, मेरे पास बिल्कुल एक आखिरी मिनट है, ये फरमाइए, वो कहते हैं आप ताउन की पेशकश नहीं करते हैं, उसके पीछे ये होता है कि आपके जो मफादात हैं उनका ख्याल रखा जाए। किसी को एनआरओ चाहिए, किसी को कुछ और। मैं ये कह रहा हूँ कि एनआरओ वो देने वाले नहीं है। एनआरओ देने वाले जो हैं वो खुद एनआरओ दे चुके हैं। परवेज मुशर्रफ ने जिनको एनआरओ दिया, दुबई में जाके दे दिया। जनाब, आप उठाकर देख लें कि आपके वजीर आजम कह रहे हैं कि मुझे मामू बनाया गया, धोखा दिया गया और नवाज शरीफ को भेजा गया, तो वो भी कोई एनआरओ नहीं था या एनओसी था, जो भी बकौल उनके, तो वो किसने दिया? हम ये कहते हैं कि आप हाथ तो मिलाएं, बैठे। कोरोना के बाद हाथ मिलाना तो मुश्किल था, लेकिन कोरोना से पहले भी वो अपने अना के मारे हुए वजीर आजम जो है वो उनसे बात ही नहीं करते थे। अब मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, बहुत शुक्रिया जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, और बहुत शुक्रिया शखावत साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।